اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہر روز کے ٹریک سے ہٹ کر کے آج چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، نہیں معلوم پروردگار عالم قبول فرمائے جتنی حد تک بھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ خداوند عالم نے بینک اپنا کھول رکھا ہے، جتنا جی میں آئے لے کے جاؤ، ایک آیت پڑھو، ایک ختم قرآن کا ثواب لے کے جاؤ۔ خیر، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ حجرات، اور اخلاقی سورہ ہے یہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو درست کریں تو اس سورہ کو صرف یہ کہ پڑھیں، بلکہ چونکہ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، کتاب زندگی ہے۔ ہم اس کے اوپر عمل کریں اپنی زندگی میں، اگر اس کو اتار لیں گے تو پھر ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ سورہ حجرات انفرادی اخلاق، اجتماعی اخلاق، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کس طرح سے ان سے خطاب کرنا ہے، مختلف اخلاقیات کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ سورہ حجرات 49ویں نمبر کی سورہ قرآن مجید کی، 18 آیت ہے صرف اس میں، اور ابتدا میں یہ بات آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کبھی آپ نے سورہ حجرات اسپیشلی نہیں پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت پڑھ لیا ایز اے قاری، لیکن آج آپ قرآن کھولیے گا، 18 آیتیں دھیرے دھیرے ذرا سے پڑھیے، اور یہ جو میں باتیں آج کہوں گا ان ورڈز کو ان قرآن میں تلاش کر کے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سے غور و فکر کیجیے گا۔ سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ہیں تو بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف 9 ایسے ورڈز، 9 ایسے سفارش پروردگار عالم کی تاکید کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر انسان ان 9 چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو اس کی زندگی 180 ڈگری چینج ہو جائے گی، یعنی انسان سدھر جائے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی خطاب ہو رہا ہے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن یعنی پیرو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ مختلف آیات میں یہ کلمات آئے ہیں، البتہ پھر عرض کروں کہ یہ سب اجتماعی اخلاق کے سلسلے میں ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، لیکن 100% اجتماعی بھی نہیں ہے، انفرادی مسائل۔ اگر ہم اپنے آپ کو فرداً ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا۔ خیر، آئیے دیکھتے ہیں سورہ حجرات میں خداوند عالم کن چیزوں کی سفارش کر رہا ہے ہم سے۔ پہلا ورڈ یا پہلا کلمہ جو ہے فتبینوا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اگر کوئی فاسق، کوئی بد کردار آدمی، کوئی برا آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، کچھ تم سے آ کر کے کہے تو فوراً اس کی بات کو ایکسپٹ نہ کر لو، بلکہ کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کرو، بررسی کرو، اس کے پہلے کہ اس کی بات کو ایکسپٹ کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے نے ہم سے آ کے کسی کے سلسلے میں کچھ کہہ دیا، فوراً آمنا سے ارے فلاں صاحب نے کہا، فلاں نے یہ بات بتائی مجھے، ہوگا تبھی تو بتایا۔ قرآن اس کے ایک دم اپوزٹ ہے، کہہ رہا فتبینوا۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ تبین کرنا ہے، بررسی اور تحقیق کرنی، دیکھنا ہے کہ کیا واقعاً ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ زمانہ سوشل میڈیا کا، ایک ورڈ کے اوپر 1 گھنٹہ کم سے کم اگر بولیں تو کم ہے۔ مختصر سے میں، زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، انسان کی آبرو ریزی کے لیے کچھ بھی آپ کہیں کچھ بھی لکھ دیجئے، بتا دیجئے، بنا دیجئے، جھوٹی خبریں بنا دیجئے، کچھ بھی کر دیجئے، اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمیں آنکھ بند کر کے کسی چیز کے اوپر 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ اور 1 منٹ کے کلپس اور آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فتبینوا پہلا کام۔ دوسرا، فصلحوا، اصلاح کرو، دوستی کرواؤ بیچ میں۔ کس کے بیچ میں؟ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر 2 گروہ میں مومنین کے
اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو کیا کرو؟ فصلحو. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کہیں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں تو جا کر کے چڑھاتے ہیں، مارو، پیچھے سے ہوٹنگ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ ہاں ایسا کر دو ویسا کر دو، اور لڑائی جھگڑا بڑھواتے ہیں. خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر اختلاف ہے تو ہم اس کو بھی اور زیادہ بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا فصلحو، اصلاح کرواؤ ان کے درمیان میں، فصلحو بینہما. پھر اسی کے بعد اسی آیت میں اور بھی دوسری چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. فصلحو جب اصلاح ہو گئی، آپس میں محبت اور دوستی کروا دیا دو لوگوں کے درمیان میں، پھر اس کے بعد سے وقسطو، قسط اور عدل سے برخورد کرو ان کے ساتھ، قضاوت کرو، فیصلہ کرو. اگر ان کے درمیان میں اگر تمہارے پاس آئے ہیں، مراجعہ کر رہے ہیں، تم سے کچھ کہنے آئے، تم سے اپنے مسئلے کا حل لینے آئے، تو پارٹی بازی نہ کرو کہ نہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ارے اس سے ہماری فلاں سے ہماری لڑائی تھی، ہم تو اپنے ہی والے کا فیور کریں گے. نہیں، کیوں اپنے والے کا فیور کریں گے؟ اس عدل اور انصاف کے وقت نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیزدار ہے، نہ کوئی اپنی پارٹی والا ہے، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے حق کدھر ہے، جدھر حق ہے آپ اس طرف فیصلہ کیجیے. خدا اسی آیت میں ہی ہے، اسی آیت کے آگے فصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. خیر، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں فإن فأتی فصلحوا بینہما. جب وہ آئے آپ کے پاس تو فصلحوا بینہما، ان کے درمیان میں اصلاح کریے، صلح اور دوستی ایجاد کروائیے. بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ذریعے. انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیے. کہیں بھی چھوٹے، ضروری نہیں کہ آپ قاضی بنے، آپ جج بنے تبھی فیصلہ کریں گے، نہیں. ہم ہر مرحلے میں، ہر گھر کے باہر، گلی کوچے، چوراہے، محلے، دکان پہ، پان کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، جہاں کھڑے ہیں وہیں ہم قاضی ہیں، فیصلہ کرنا شروع کر دیتے. نہیں، ہمیں یوں ہی حق نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیے انصاف کدھر ہے، حق کدھر ہے، پھر اس کا فیصلہ کیجیے. پھر اگلی بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اگلے چیز کے لیے جو خداوند عالم امر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، مسخرہ نہ کرو، تمسخر نہ کرو. نہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، نہ عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے کمال کی بات ہے، جتنی بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں مومنین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والوں، اے مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم. ایک قوم، ایک مکتب، ایک مسلک والے دوسرے مکتب اور مسلک والوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. آیت بھی بتا دوں آپ کو، اسی لیے کہا ہے کہ آج اس سورہ کو ذرا سا غور سے پڑھیے گا کھول کر کے. آیت 11 میں لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم، ایک گروہ دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. نقصان بہت ہے، اس سلسلے میں گفتگو بہت زیادہ ہے، مذاق نہ اڑائیے. پھر اس کے بعد اسی آیت میں ہے ولا تلمزوا، تانے تشنے نہ کرو کسی کے اوپر، طنز نہ کرو کسی کے اوپر، طنز و تانے تشنے نہ کرو. فرمارے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور اگلی چیز جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ولا تنابروا بالالقاب، برے القاب سے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو. جس کا جی میں آتا ہے ہم نام رکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے القاب، مذاق اڑانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، تپانے کے لیے. اچھی چیز نہیں، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے. مومنین ان بیماریوں، ان برائیوں سے دور ہونا چاہیے. مومنین کو نہ کسی کا کوئی الٹا سیدھا نام رکھیں، جو نام ہے اس نام سے پکاریں. اچھے بھلے نام کو خراب کر دیتے ہیں مسخرے کے چکر میں، مذاق اڑانے کے چکر میں. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. برے الٹے سیدھے گندے القاب کسی کو دینا، بے انتہا کریہ، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں. یا اسی الٹے سیدھے ناموں سے، القاب سے کسی کو آواز دینا، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد سے اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے اسی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا، سورہ 12 نمبر کی آیت میں اجتنبوا کثیرا من الظن. اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر روز پچھلے 2-3 دن گفتگو ہوئی ہے بدگمانیوں کے سلسلے میں.
کہ یہ بدگمانیاں، اس سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے بدگمانیاں کسی کے سلسلے میں۔ پھر اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، دو چیزیں ہیں، تجسس جستجو کسی کے چکر میں نہ رہو، اور وَلَا تَغْتَبْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرو۔ یہ 9 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے تو اس کی دنیا، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے کے چکر میں، جستجو میں، دوسرے کی فکر میں ہم دبلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے گھر کیا پکا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، فلاں کا رشتہ فلاں جگہ کیسے ہو گیا ہے، فلاں نے فلاں چیز کیسے حاصل کر لیا، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہم کیوں نہیں کر پائے۔ حسد میں مرے جا رہے ہیں، جستجو میں ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ جستجو جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے کام سے کام رکھیے، دوسرے کے چکر میں دبلے نہ ہوئیے، جستجو نہ کیجیے، جستجو اچھی چیز نہیں ہے، غیبت نہ کیجیے، غیبت مردار بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہم فخریہ کہتے ہیں ارے وہ غیبت تھوڑی ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے، توجیہ ہمارے پاس ہے۔ غیبت سے بچیے، جستجو نہ کیجیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلفاء کے زمانے میں جو بہادر افراد گزرے ہیں، پرانے مسلمان، بھائی ہم لوگ تو نئے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان تو وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان میں سے نام میں نہیں لوں گا کسی کا، خود سے تدویق کر لیجئے گا، واضح ہے ازہر من الشمس سے۔ ایک خلیفہ کا دوران حکومت تھا، حکومت کا زمانہ تھا۔ ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے میوزک کی آواز آئی، باہر بہت تیز تیز آواز آ رہی، میوزک کی نہیں بلکہ انہیں کچھ اندر سے کچھ ایک عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میوزک میری غلطی ہے، اندر سے عجیب و غریب آوازیں انہیں سنائی دینے لگیں، تو انہیں شک ہوا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہو کیا رہا تھا، معاملہ یہ تھا کہ ایک گھر تھا، گھر کے اندر ایک زن و شوہر آنگن میں اپنے گھر کے حیات میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ اب شراب پی رہے ہوں گے تو کچھ مستی بھی کر رہے ہوں گے، کچھ فقائیات بھی کر رہے ہوں گے، الٹی سیدھی گفتگو بھی کر رہے ہوں گے، نازیبا کلمات بھی استعمال کر رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ حضرت گزر رہے تھے باہر سے، انہیں احساس ہوا کہ کچھ اندر ہے معاملہ ضرور۔ اب حکومت اور خلافت کے نشے میں چور، رک گیا پیر وہیں پہ، فوراً سیڑھی لگایا، دیوار پر سے کود گئے دھڑام سے اندر، گھر کے اندر۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم لوگ سوچتے ہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں گناہ کر کے بچ جاؤ گے، گناہ خدا کے مرتکب ہوئے تم لوگ بچنے والے نہیں ہو، تم دشمن خدا ہو، اور خداوند عالم چاہے تم یہ امید رکھتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے جو 2-4 اچھے اعمال ہوں گے انہیں قبول کرے گا۔ لگے اس کی نصیحت فرمانے۔ تو اس نے کہا سرکار میں نے تو صرف ایک گناہ کیا ہے، لیکن آپ نے 3 گناہ ابھی انجام دیے ہیں، 3 بڑے بڑے گناہ، چھوٹے موٹے گناہ نہیں، 3 بڑے بڑے گناہ آپ نے انجام دیے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں منع کیا ہے تجسس کے سلسلے میں، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس مت کرو، کسی دوسرے کے چکر میں دبلے پتلے مت ہو، اور آپ ہمارے چکر میں ہیں، آپ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک گناہ آپ نے تجسس کیا ہمارے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ اوت و اوت البیوت من ابوابها، گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو، آپ حضرت جو ہے دیوار پھاند کے ہمارے گھر میں کود کے آئے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے آپ کا۔ اور تیسری چیز جو خداوند عالم نے فرمائی ہے، کہا ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کیا۔ یہ ہے خلیفہ حاکم وقت کا عمل۔ آئیے دوسری طرف، بشر حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بشر نام کا۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو انہیں کسی گھر سے ایک میوزک وغیرہ کی آواز بہت تیز سنائی دی۔ امام سر جھکائے جانے لگے، اسی اسنا میں ایک کنیز نے دروازہ کھولا، باہر کسی کام سے آئی تھی، کیا تھا؟ امام پلٹ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر، یہ بتاؤ کسی تمہارا مالک جو ہے، یہ بتاؤ یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ، اتنا بڑا
ہمارا مالک جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہے، یہاں کے جانے پہچانے لوگوں میں سے ہے، اتنا پیسے والا آدمی ہے، فلاں منصب مقام والا آدمی. ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھوڑے ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے. امام نے صرف ایک جملہ کہا، صحیح کہہ رہی ہو، اگر وہ آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح سے نہیں کرتا. خیر وہ ایک کنیز گھر میں جاتی ہے، مالک پوچھتا ہے، بش پوچھتا ہے کہ اتنی دیر کیوں رک گئی، کہاں تھی؟ کہا وہ ایک شخص مل گیا تھا، وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں اگر آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح کی آوازیں اس کے گھر سے نہیں آ رہی ہوتی. فوراً جیسے بشر حافی نے اس جملے کو سنا ہے، آپ کردار ملاحظہ فرمائیں، حاکم وقت کا اس طرف اور ادھر امام معصوم کا کردار اس طرف. جیسے ہی بشر نے اس جملے کو سنا ہے، امام تو جا چکے تھے نا، وہ اپنے گھر سے ویسے پابرہنہ نکلا ہے. نام تھا بشر، لیکن حافی کہتے ہیں پابرہنہ کو، چونکہ وہ پابرہنہ دوڑا ہے امام کے پیچھے، امام سے ملنے کے لیے، اس لیے اس کا نام بشر حافی پڑ گیا. امام کے پاس جا کر کے معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ایسے ہیں، اگر قرآن کے اوپر عمل کرے انسان، فرامین معصومین کے اوپر عمل کرے تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی فرامین الہی قرآن مجید کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں اور سدھاریں، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو اور سر بلند ہو سکیں. ہماری گناہوں کی توبہ پروردگار عالم اس مہینے میں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین.